آئیے چلتے ہیں انسانی تاریخ کے بالکل آغاز میں، ایک بہت بڑے سانحے کے بعد امید کی ایک کہانی۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کا، جن کی پیدائش نے انسانیت کے لیے ایک بالکل نیا باب کھول دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ، بہت سادہ سے الفاظ ہیں نا، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت گہری، ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہے۔ آخر یہ تحفہ کیوں دیا گیا؟ ایسے کیا حالات تھے کہ اس الہی انعام کی ضرورت پڑی؟ چلیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا جو آغاز ہے نا، وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک غمگین موڑ سے ہوتا ہے۔ ہر طرف دکھ تھا، مایوسی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا سب سے گہری رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے، تو بس اسی اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکنے والی تھی۔ ذرا سوچیں، دنیا کا سب سے پہلا خاندان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اور انہیں اپنے بیٹے حابیل کی موت کا دکھ سہنا پڑا، اور یہ کوئی عام موت نہیں تھی، یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اس شدید غم کے ماحول میں ایک سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ اب نیکی کے اس راستے کو آگے کون بڑھائے گا؟ ایک نیک جانشین کی ضرورت پہلے کبھی اتنی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس غم کا، ان دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں وہ تحفہ عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے والد حضرت آدم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بلکہ ان کی خوبیوں کے بھی سچے وارث تھے، یعنی صرف صورت نہیں، سیرت بھی ویسی ہی تھی۔ اچھا، تو حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش صرف اس خاندان کے دکھ کا مداوا نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک بہت بڑے خدائی منصوبے کی شروعات تھی، ایک بہت بڑی، ایک مقدس امانت تھی جو ان کے سپرد کی جانی تھی۔ تو یہاں ان کا کردار صرف ایک بیٹے کا نہیں رہا، انہیں باقاعدہ طور پر اپنے والد کے نبوی مشن کا جانشین بنایا گیا، اور وہ سارا الہی علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، وہ اب ان کی امانت میں دے دیا گیا۔ 50۔ اب یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی کہانی ہے۔ یہ تعداد ہے ان صحیفوں کی جو اللہ نے سیدھا حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے۔ تو یہ جو 50 صحیفے ہیں نا، جنہیں عربی میں صحف کہتے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی انسانیت کے لیے گائیڈ بک تھیں۔ ان میں اللہ کے قوانین تھے، حکمت کی باتیں تھیں، اور زندگی گزارنے کی رہنمائی تھی، تاکہ ایک اچھا، ایک نیک معاشرہ بن سکے۔ اور بات صرف ان صحیفوں تک نہیں رکی، انہیں فنون، دستکاری، تجارت، یعنی جو پریکٹیکل ہنر ہوتے ہیں، ان میں بھی کمال حاصل تھا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف کوئی روحانی پیشوا نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل لیڈر تھے جو لوگوں کو دین اور دنیا دونوں میں راستہ دکھا رہے تھے۔ چلیں اب آتے ہیں ان کے نبوی مشن کے سب سے بڑے چیلنج کی طرف۔ اس وقت انسانیت آپ کہہ لیں 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی، ایک وہ جو پہاڑ کی بلندی پر تھے، اور دوسرے وہ جو وادی کی پستیوں میں۔ ابو قیس پہاڑ، یہ ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور یہ صرف کوئی جگہ نہیں تھی، یہ نیکی اور پاکیزگی کی ایک علامت تھی۔ نیچے وادی میں جو دنیا داری اور گمراہی پھیل رہی تھی، یہ پہاڑ اس سب سے بلند تھا، اور یہیں سے کھڑے ہو کر وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کا پیغام دیتے تھے۔ تو اب تصویر بالکل صاف تھی۔ انسانیت کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک طرف تھے حضرت شیس علیہ السلام اور ان کو ماننے والے، جو اللہ کے قانون پر چلتے تھے، ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف تھی قابیل کی نسل، جو دنیا کی رنگینیوں میں، کرپشن میں اور اللہ کی نافرمانی میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ یہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور بدی کی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ دیکھیں، ایک نبی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پیغام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اس میراث کو، اپنے اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچایا؟ انہوں نے ایک ایسی زنجیر بنائی جو آج تک نہیں ٹوٹی۔ آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ 900 سال سے بھی زیادہ، ذرا سوچیں تو اتنی لمبی زندگی، صدیاں گزر گئیں، اور ان کا ہر ایک لمحہ انسانیت کو راستہ دکھانے اور ایک اچھے معاشرے کی بنیادیں پکی کرنے میں گزرا۔ اور اپنی اتنی لمبی زندگی کے آخر میں انہوں نے یہ پکا کیا کہ ان کے بعد ہدایت کا یہ سلسلہ رکے نہ۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنا دیا، تاکہ رہنمائی کا یہ سفر جاری رہے۔ یہاں ان کا جو کردار ہے نا تاریخ میں، وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ وہ پہلے نبی یعنی حضرت آدم اور ایک اور عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت اہم پل کی طرح تھے۔ ان کے بغیر نبوت کی یہ زنجیر جڑی نہیں سکتی تھی، اور اسی کردار نے تاریخ میں ان کا مقام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے پاس لا کھڑا کرتی ہے۔ کیسے کسی ایک انسان کی نیکی، اس کا کردار، نسلوں تک، صدیوں تک گونجتا رہتا ہے؟
یہ صرف حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر اس انسان کی کہانی ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے پیچھے ایک اچھی، ایک مثبت میراث چھوڑ کر جائے۔